بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد بحث تو کر رہے تھے ہم اخبارین کے اس قول کے حوالے سے کہ اخبارین کی طرف نسبت دیا تھا. کیا نسبت دیا تھا؟ کہ وہ قطع حجت نہیں ہے جو مقدمات عقلیہ کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہو. ٹھیک ہے، یہ ان کی طرف نسبت دیا ہے. لیکن مصنف نے فرمایا کہ یہ نسبت ظاہراً دیا ہے لیکن حقیقت میں یہ نسبت غلط ہے، کیونکہ ان کی مراد نہیں ہے. آپ نے ان کی عبارات میں غور کرے تو ان کی عبارات سے یہ مراد سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ ان کی عبارات میں غور کرے تو ان کی عبارات میں دو باتیں سمجھ میں آتا ہیں. ایک بات ہمیں سید الصدر کی عبارات سے سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی عبارات سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قطع کی نفی نہیں کر رہے ہیں کہ اگر عقل کے ذریعے سے اگر آپ کو قطع ہو تو پھر وہ حجت نہیں ہے، بلکہ وہ ملازمے سے انکار کر رہا ہے. جو اصولین نے جس ملازمے کو مانا تھا، اصولین کس ملازمے قائل ہیں؟ حکم عقل و حکم شرع کے درمیان ما حکم بھی العقل و حکم بھی الشرع، اصولین اس کے قائل ہیں نا. تو پھر سید صدر جو کہ اخبارین میں سے ہے وہ اس ملازمے سے انکار کرتا ہے کہ حکم عقل و حکم شرع کے درمیان میں کوئی ملازمہ نہیں ہے. ممکن ہے عقل کوئی حکم دے لیکن شارع کا اس کے تحت حکم دینا کوئی ضروری ہے. تو یا یہ ہو سکتا ہے اخبارین کے عبارات کی مراد، یا تو اخبارین کی عبارات کی مراد یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو ائمہ معصومین کے کلام کے علاوہ دوسرے چیزوں سے قطع حاصل نہیں ہوتا ہے. وہ کس نے کہا؟ یہ محدث علامین اختر آبادی کے عبارات ہم سمجھ آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ دین کی ضروریات دین والے سے جو احکام ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن ضروریات دین کے علاوہ جو فرعی مسائل ہیں، جو جزیات ہیں، ان کے احکام کو سمجھنے کے لیے فقط طریقہ منحصر ہے کس میں؟ ائمہ معصومین کی کلام ہے. فقط ائمہ معصومین کی کلام سے آپ تمسک کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے قطع حاصل ہوتا ہے آپ کو. لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں سب کے سب سے انسان کو قطع حاصل نہیں ہوتا بلکہ فقط ظن حاصل ہوتا ہے. اور انہی میں سے ایک مقدمات عقلیہ بھی ہے گویا اس کے نظر میں، کیونکہ مقدمات عقلیہ تو حکم شرعی پر فقط کیا ہو سکتا ہے؟ ظن تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن قطع حاصل نہیں ہو سکتا. جب قطع حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ چیز جو مفید ظن ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس پر اعتبار نہیں ہے. یہ اس کے عبارات سے سمجھ میں آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا فرض کریں اگر کہیں پر قطع حاصل ہو جائے، فرض کریں اگر اس کی بات کو مانے کہ حکم شرعی پر قطع حاصل ہو جائے مقدمات عقلیہ کے ذریعے سے، تو پھر کیا وہ حجت ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کہا قطع نہیں ہوتا ہے لہذا حجت نہیں ہے. لیکن قطع ہو جائے تو پھر قطع کی نفی نہیں کر رہا ہے، یہ قطع ہے تو تب بھی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی آ رہا ہے. تو لہذا اس کی ایک عبارت کو ہم نے کل بیان کیا ہے اس کے مطلب کو سمجھانے کے لیے، اور آج ایک اور جگہ پر اس کی عبارت کو ہم سامنے لائیں گے جس کے ذریعے سے وہی مطلب وہ سامنے لاتا ہے. وقال فی جملتها ہے نا، وقال فی جملتها ایضا، اس کے جو مقدمات انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ فوائد المدنیہ ہے نا. اس کے اندر جو انہوں نے جو جملہ جو مقدمات بیان کیے، ان جملہ انہیں مقدمات میں سے یہ بھی کہا بعد ذکر ما تفتن بزعمه من الدقیقہ، پہلے اس نے ذکر کیا جو اس نے تحقیق کیا بزعمه من الدقیقہ، اپنے زعم کے مطابق تفتن اور غور فکر کا نتیجے میں پھر جو دقیقہ تمہید دقیقہ، ایک مقدمہ دقیقہ کو انہوں نے جوڑا کہ میں نے ایک دقیق مقدمے کو جوڑا جو کہ میرے تحقیق کے نتیجے میں سامنے آیا ہے. تو اس مقدمے کو ذکر کرنے کے بعد ما قال، اس نے کہا، کیا کہا اس نے؟ ما ھذا لفظ، یہ اس کا لفظ ہے. اس نے مقدمہ دقیقہ کو ذکر کرنے کے بعد جو کہا تھا وہ کون کیا کہا تھا؟ ما ھذا لفظ، یہ اس کا لفظ ہے، اس کی عبارت ہے. اس کے اپنے بیان لفظ میں بیان کیا، کیا بیان اس نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا عَرَفْتَ، جب آپ نے جان لیا، کیا جان لیا؟ ما مہدناہ من الدقیقۃ شریفہ، ہم نے بطور تمہید جو دقیقہ شریفہ ذکر کیا، جو مقدمہ دقیق تحقیق کے نتیجے میں جو بیان کیا، جو ذکر کیا آپ لوگوں کے سامنے، اس مقدمہ و تمہید دقیقہ کے بعد فنقول، جب یہ تمہید سامنے آیا نا تو اس تمہید کے بعد فنقول ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ان تمسکنا بکلامہم علیہم الصلاۃ والسلام، کہ اگر ہم ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام سے تمسک رہیں، ان کی کلام پہ عمل کرتے رہے، تو کیا ہوگا پھر؟ فقط عصمنا من الخطا، پھر ہم غلطی سے محفوظ رہیں گے، ہم احکام الہی میں غلطی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم حکم واقعی تک پہنچ جائیں گے اس کے ذریعے سے، لہٰذا ہم غلطی نہیں کر پائیں گے.
وَإِن تَمَسَّكْنَا بِغَيْرِهِ، لیکن اگر ہم ائمہ معصومین کے کلام کے علاوہ غیر ائمہ معصومین کے یعنی کلام معصومین سے ہٹ کر، کلام معصومین سے ہٹ کر کیا ہو سکتا ہے؟ وہی مقدمات عقلیہ وغیرہ ہو سکتا ہے یا ان چیزوں کے ہو سکتا ہے. تو لہذا وَإِن تَمَسَّكْنَا بِغَيْرِهِ، اگر ائمہ معصومین کے کلام کے علاوہ دیگر چیزوں سے اگر ہم تمسک کر احکام الہی حاصل کرنے کے لیے ان کا سہارا لے لے تو کیا ہوگا پھر؟ لم نعصم من الخطا، ہم غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. لم نعصم منہ یعنی من الخطا، ہم غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ہمارے پاس دو راستہ ہیں. ایک وہ راستہ ہے جس سے ہم غلطی سے محفوظ رہیں گے، وہ کیا ہے؟ ائمہ معصومین کے کلام سے تمسک کرنا. وہ دوسرا راستہ ہے جس سے ہم غلطی سے محفوظ رہنے کا یقینی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ غیر ائمہ معصومین کا راستہ. تو لہٰذا یہ تو دو راستے میں دارمدار ہو جائیں گے. وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ بات معلوم اور واضح ہے کہ ان الاسم من الخطا امر مطلوب و مرغوب فیہ، کہ دیکھو غلطی سے محفوظ رہنا، غلطی سے محفوظ رہنا یہ کیا ہے خدا کے نظر میں؟ امر مطلوب، خدا کے نظر میں ایک مطلوب چیز ہے. خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان غلطی سے محفوظ رہیں. تو لہذا غلطی سے محفوظ رہنا عقل کے نظر میں بھی امر مطلوب ہے، شاعری کے نظر میں بھی امر مطلوب ہے. تو لہذا شرعاً و عقلاً ان الاسم من الخطا امر مطلوب، یہ ایک مطلوب چیز ہے، مرغوب فیہ شرعاً و عقلاً، اور اس میں مرغوب ہے، راغب ہے یعنی پسندیدہ ہے. مرغوب فیہ کہتے ہیں، ایک مرغوب عن ہوتا ہے. لفظ مرغوب عن کے ذریعے سے استعمال ہو تو پھر اس سے مراد منہ موڑنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن فی کے ذریعے سے آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں راغب ہونے کے معنی میں آتا ہے کہ متوجہ ہونا. تو لہٰذا یہ مرغوب چیز ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے. شریعت کے نظر میں بھی غلطی سے محفوظ رہنا اور عقل کے نظر میں بھی غلطی سے محفوظ رہنا یہ پسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں الا تری، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ان الامامیہ استدلوا علی وجوب عصمت الامام، کہ ہمارا اعتقاد کیا ہے امامیہ کا؟ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام معصوم ہیں، ائمہ کی عصمت کے ہم قائل ہیں، ہمارا اعتقاد ہے. تو ہم کیوں ائمہ کو معصوم مانتے ہیں؟ وجہ کیا؟ دلیل کیا ہے؟ تو لہذا ان الامام استدلوا علی وجوب عصمت الامام، ہم یعنی امام کو ماننے والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کیا ہے؟ معصوم ہیں، ان کے عصمت کے قائل ہیں. تو ان کے عصمت کے وجوب پر دلیل کیا ہے؟ استدلوا، امامیہ علماء نے استدلال کیا ہے ائمہ معصومین کے عصمت واجب ہونے کے اوپر. کیا استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ کیا ہے کہ بِأَنَّهُ لَوْلَا الْعِصْمَةِ، کہ اگر ائمہ معصومین معصوم نہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں عصمت نہ ہوتا تو کیا ہوتا پھر؟ لَلَازِمَ أَمْرُهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَتْبَاعِ الْخَطَأِ، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے غلطی کے اتباع، یعنی فرض کریں ہم عقلی طور پہ بات ہے، اگر امام معصوم نہ ہو، امام معصوم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے غلطی سرزد ہونے کا امکان ہے، وہ انسان کو غلط چیز کا بھی حکم دے سکتے ہیں، اور پھر خدا ہمیں حکم دے ان کی اطاعت کرنے کا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب اولی الامر کیا ہے؟ ائمہ معصومین ہیں. اب خدا یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ خدا ہمیں خدا کی اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے، رسول کی اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے برابر میں اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے، وہ بھی مطلق خدا و رسول کے ساتھ ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، ان کی اطاعت مطلقاً واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر فرض کرے لوگ معصوم نہ ہوتے، ان کی عصمت کے ہم قائل نہ ہوتے، اور پھر خدا ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرو، اور فرض کر ہمارا اعتقاد یہ ہو کہ وہ جو ہے ان سے غلطیاں بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر خدا کہ ان کی اطاعت کا حکم دینا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا نا. ان کی گویا خدا ہمیں غلط چیز کے اطاعت کا پیروی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ ان سے غلطی کا امکان ہے، لیکن ہمیں ان کے ہر حکم کو ماننا ضروری قرار دے. تو کیا ہوگا پھر؟ گویا غلطی والی صورت کو بھی ماننے کا حکم دے رہا ہے، یہ غلط ہے. بِأَنَّهُ لَوْلَا الْعِصْمَةِ، اگر عصمت نہ ہوتے، ائمہ معصومین کی عصمت والا مسئلہ نہ ہوتے، وہ معصوم نہ ہوتے فرض کرے، اور پھر بھی خدا ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دے دے، تو کیا ہوتا ہے؟ لَلَازِمَ أَمْرُهُ تَعَالَى عِبَادَهُ، پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کا حکم دینا. کس چیز کا حکم دینا؟ بِاتِّبَاعِ الْخَطَأِ، یعنی کہ ائمہ معصومین یعنی ان سے غلطی ہونا ممکن بھی ہو، پھر ہمیں خدا ان کی اطاعت کا حکم ہے. تو پھر کیا لاتا ہے پھر؟ تو یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط چیزوں کی اتباع کا حکم دے رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے کیا ہے؟ منافی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس بنا پر پس اللہ تعالیٰ کا ہمیں مطلقاً ان کی اتباع کا حکم دینا اور ان کی اطاعت کا حکم دینا خود یہی دلیل ہے کہ وہ معصوم من الخطا ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بات میں
وذالک الامر محال، اور یہ بات محال ہے. کیا محال ہے؟ کہ خدا ہمیں ایسی چیز کا حکم دینا ہے جس میں غلطی کا چانس ہو، اس کی اتباع کا حکم دینا. یہ کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ خدا ہمیں غلطی کا حکم، غلط چیزوں کا حکم نہیں دے، نہ خطا کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. لأنہ محال کیوں ہے؟ خدا کی ذات سے یہ بات اس لیے محال ہے کیونکہ لأنہ قبیح، کیونکہ غلط چیز کا حکم دینا عقلاً قبیح ہے، اور خدا قبیح کام کو انجام نہیں دیتا. قبیح کام کا خدا سے سرزد ہونا محال ہے. وَأَنْتَ إِذَا تَعَمَّلْتَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ، جب آپ نے اس دلیل میں تعامل کیا، اس دلیل کے اندر، اسی دلیل میں، تو کیا ہوگا؟ کیا پائے گا آپ؟ اس دلیل میں جب آپ تعامل اور غور و فکر کریں گے تو علمتا، تو پھر خود بخود آپ کو معلوم ہوگا، آپ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ کہ ان مقتضاہ، کہ اس دلیل کا یہ تو دلیل اگرچہ ائمہ معصومین کے ساتھ ہے، ان کی اتباع کے بارے میں، لیکن اسی دلیل سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی خود بخود حل ہو جاتا ہے. اس دلیل کا مقتضا یہ ہے کہ انہ لا یجوز الاعتماد علی دلیل الظنی فی احکامہ تعالی، کہ خود اسی دلیل سے خود بخود نتیجہ نکلتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا بھی ہمیں دلیل ظنی کی اتباع کا بھی حکم دینا چاہیے. جس طرح خطا کا حکم دینا معقول نہیں ہے، اسی طرح دلیل ظنی کے اتباع کا حکم دینا بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اتباع ظنی کے اندر بھی کیا ہے؟ امکان خطا ہے، نہیں ہے، خطا کا امکان وہاں پر بھی ہے. تو لہذا جب ائمہ معصومین میں خطا کا امکان اگر فرض کرے ہو تو وہاں اتباع نہیں ہونا چاہیے. دلیل ظنی نے بھی فرض کرے اگر غلطی کا امکان ہو تو یہاں پر بھی اتباع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہی دلیل جہاں ائمہ معصومین کی عصمت کا تقاضا کرتا ہے، وہی دلیل خود بخود ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ دلیل ظنی کی اتباع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی غلطی کا امکان موجود ہے. ہاں جی. تو لہذا ان مقتضاہ، اس دلیل کا مقتضا ہے کہ انہ لا یجوز الاعتماد علی دلیل الظنی، دلیل ظنی پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے فی احکامہ تعالیٰ، احکام تعالیٰ کے حوالے سے، خداوند تعالیٰ کے احکام کو لینے کے لیے. ہاں جی. ان تعامل الحاجہ من کلام پس، امین استرابادی کے کلام میں جہاں ہماری ضرورت کا جو نقطہ تھا وہ یہی تھا، وہ ختم ہو گیا. تو کیا آپ کو، تو لہٰذا کیا سمجھ آ گیا؟ سمجھ میں یہ آ گیا کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے کلام کے علاوہ باقی چیزوں میں آپ کو فقط ظن حاصل ہوتا ہے، قطع حاصل نہیں ہوتا ہے. لہذا قطع حاصل نہ ہونے کی وجہ سے دلیل ظنی کا اتباع نہیں ہونا چاہیے. مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر اگر ظنی نہ ہو، قطعی ہو کوئی دلیل، پھر اتباع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. وما مہدہ من الدقیقہ، اور جو استرابادی نے جو دقیقہ تمہید کے عنوان سے دقیقے کے طور پر بیان کیا تھا، والذی نقلہ شیخنا العلامہ، وہی بات ہمارے جو شیخ علامہ مراد یعنی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب رسائل میں ذکر کیا ہے. علی المغمہ فی الرسالہ، اپنی کتاب رسائل کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر آگے ایک اور تیسرا نقطہ ہے اسی استرابادی کے کلام کا تیسرا پوائنٹ. وقال فی فہرست فصولہا، ایضاً اپنے اسی کتاب فوائد مدنیہ کے فہرست کے اندر، کیونکہ جب پہلے ابتدا میں فصول کی فہرست آتے ہیں نا کہ میرے اس کتاب کے اندر فلان 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 موضوعات ہوں گے، اس کی فصلوں کی ترتیب کے وقت، اس کی فہرست بیان کرتے وقت وہاں ابتدا میں بھی وہ کیا کہتا ہے اپنے اس کتاب کے اندر، یہ بات بھی اپنے اس کتاب میں عنوان کلام اور فصل کے عنوان کے طور پر یہ بات بھی ذکر کرتا ہے. کیا ذکر کرتا ہے؟ الفصل الاول، یعنی جب فصل کی ترتیب بنتے وقت اور ترتیب کرتے کرتے پھر اپنے فصول کو بیان کرتے وقت اس فہرست میں یہ کہتا ہے کہ الاول یعنی فصل اول، میری کتاب کا پہلا فصل یہ ہوگا. کیا فصل ہوگا؟ فی ابطال جواز تمسک بالاستنباطات الظنیہ، کہ پہلا فصل یہ ہے کہ باطل ہے. کیا باطل ہے؟ تمسک کرنا جائز ہونا باطل ہے. یعنی تمسک کرنا جائز ہونے کا یہ نظریہ کیا ہے؟ باطل ہے. کہاں پر؟ بالاستنباطات الظنیہ فی نفس احکامہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو حاصل کرنے کے لیے ظنی ادلہ اور استنباطات سے تمسک کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ میرے نظر میں باطل ہے. یعنی اس کے نظر میں کیا ہے؟ یہ جائز نہیں. یعنی جو افراد اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ احکام شرعی کے حصول میں استنباطات ظنیہ سے عمل کرنا بھی جائز ہے، اس سے استنباط کرنا بھی جائز ہے، اس سے تمسک کرنا بھی جائز ہے، یہ جواز میرے نظر میں باطل ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَوُجُوبُ التَّوَقُّفِ عند فقد القطع بحکم اللہ اور بحکم ورد عنہم. ہاں جی. ووجوب توقف، اور ہمیں توقف کرنا واجب ہے. کہاں پر؟ عند فقد القطع، جہاں پر آپ کو حکم اللہ کے بارے میں قطع حاصل ہو وہاں آپ عمل کرو، لیکن فرض کرے کہیں پر آپ کو
حکم خداوندی پر قطع حاصل نہ ہونے کی صورت میں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پر توقف کرنا چاہیے، اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ وجوب توقف عند فقد القطع بحکم اللہ، حکم اللہ کے بارے میں اگر قطع مفقود ہو، اگر آپ کو قطع حاصل نہ ہو تو پھر وہاں پر توقف کرنا واجب ہے، یا کیا کرنا پڑے گا؟ اب حکم ورد عنہم، یا آپ کو ایسے حکم پہ توقف کرنے جانا پڑے گا جو کہ ائمہ معصومین سے وارد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں یہ حکم عطف ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگر آپ کو قطع نہ ہو، اور حکم اگر آپ کو قطع نہ ہو اس حکم کے اوپر، یہ مراد ہے ورد عنہم جو ائمہ معصومین سے وارد ہوئے، یعنی اگر آپ کو فرض کرے ائمہ معصومین کے ایسا بھی کلام آپ کو ملے جس پر آپ کو قطع نہ ہو تو وہاں پر بھی کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ائمہ معصومین پر آپ کے احکام پر ہم نے فرامین پر عمل کب کرنا ہے آپ نے؟ اگر مفید قطع ہو، لیکن اگر قطع نہ ہو، اگر ظن ہو تو وہاں پر بھی توقف کرنا پڑے گا۔ بحکم ورد عنہم علیہم السلام انتہا، ٹھیک ہے؟ وَأَنْتَ تَرَى، پر آپ نے جان لیا، کیا جان لیا؟ کہ ان محل کلامہ و مورد نقد امرامہ هو العقلی غیر المفید قط، کہ جہاں پر افطر آبادی کے کلام کا پورا محصل و نتیجہ یہ ہوا کیا ہے کہ وہ جس چیز کی نفی کر رہا ہے، جس چیز سے ہمیں روک رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دلیل عقلی ہے جو مفید قطع نہ ہو، وہ ہمیں اس دلیل عقلی سے روک رہا ہے جو مفید ظن ہو، دلیل مفید قطع نہ ہو، اس سے ہمیں روک رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِنَّمَا هَمُّهُ إِثْبَاتُ عَدَمِ جَوَازِ اتِّبَاعِ غَيْرِ النَّقْلِ فِي مَا لَا قَطْعَ، اور اس کا پورا کا مہم اس بات کو ثابت کرنے پر ہے کہ عدم جواز اتباع غیر نقل فی ما لا قطع، کہ غیر نقل کا اتباع جائز نہیں۔ نقل سے مراد ائمہ معصومین کے کلام، اس کے علاوہ باقی چیزوں کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے۔ کہاں پر؟ فی ما لا قطع، کہ جن چیزوں پر آپ کو قطع نہ ہو، حکم شرعی پر قطع اگر آپ کو حاصل نہ ہو، وہاں پر آپ کے لیے توقف کرنا پڑے گا، وہاں پر آپ پر عمل کرنا جائز یہ ہے۔ لیکن فرض مطلب کیا ہوا؟ اگر کہیں فرض کرے قطع ہو تو پھر اس کی نفی نہیں کر رہا ہے، حج وکیف کان پر جیسا بھی ہو فلزوم اتباع القطع مطلقاً، یہاں سے ہمیں یعنی اخبارین کی نسبت کو اگر ہم درست مانے نہ مانے جو بھی ہو، فلزوم اتباع القطع مطلقاً، قطع کے مطلقاً اتباع کرنا ہمارے پاس کیا ہے؟ لازم ہے۔ مطلقاً سے مراد چاہے وہ قطع کے جو مقدمات عقلی ہوں، چاہے وہ قطع کے مقدمات شرعی ہوں یا جو بھی ہوں، قطع جہاں پر آپ کو حاصل ہو وہاں پر اس کی اتباع کرنا آپ کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وہ صحت المؤاخذہ علی مخالفت، اگر کوئی انسان اپنے قطع کی مخالفت کرے تو پھر وہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ اس قطع کی مخالفت کرنے پر اس کا مؤاخذہ اور اس کے اوپر عقاب لگانا بھی صحیح ہے۔ عند اصابت، اگر اس کا قطع کیا ہو؟ مطابقت واقع ہو، اگر اس کا قطع مطابقت واقع ہو تو پھر اس صورت میں اگر مخالفت پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عقاب ڈلنا چاہیے۔ وَقَضَا ترتب سائر آثارہ علیہ عقلاً، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لازم یعنی قضا لزوم ہے، قضا لزوم ترتب سائر آثارہ علیہ عقلاً، کی قطع کے اوپر عقلاً جتنے بھی آثار مرتب ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے آثار اس پر مرتب ہونا چاہیے، چاہے وہ قطع عقلاً حاصل ہو مقدمات عقلیہ کی ذریعے سے، چاہے وہ مقدمات شرعیہ کی ذریعے سے ہو۔ جب قطع حاصل ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کے جو آثار مرتب، آثار کیا ہے؟ آثار یہ ہے کہ منجزیات و معذوریات وغیرہ، ہاں جی، تو یہ ساری چیزیں ترتب مبتدا ہیں۔ قضا ترتب سائر آثار علیہ عقلاً مما لا، یہ مما خبر ہے، یعنی قطع کے اوپر اس کا آثار مرتب ہونا یہ بات جو ہے مما لا یکاد یخفی علی عاقل، یہ کسی عاقل شخص سے بھی مخفی نہیں ہے جو کہ عقل مند ہے۔ یعنی آپ عامی شخص جب تک اس کے اندر عقل ہے وہ بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ فاضلان عن فاضل، چاہیے کہ ایک فاضل اور عالم کیا کرے؟ عقل کی حجت سے کیا کرے؟ نفی کرے۔ ایک بندہ جو قطع کی حجت کی، یعنی ایک عالم ہو اور وہ قطع کی حجت کی نفی کرنا یہ اس سے ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک عام عاقل شخص بھی قطع کی حجت کی نفی نہیں کر سکتا ہے، ہاں جی۔ لہذا فلا بد فیما یوہم خلاف ذلک فی شریعہ، پر جہاں کہیں شریعت کے اندر اگر اس کے برخلاف کوئی بات آپ کو سمجھ نظر آ جائے، یعنی شریعت میں کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو قطع کی حجیت کی نفی کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ قطع حجت نہیں ہے، تو لہذا اس میں ضروری ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی، تو لہذا ہمیں وہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اوپر ہمیں یہ تعول کرنا پڑے گا کہ من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی، ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یعنی حکم فعلی پر علم تفصیلی حاصل کرنا ممنوع ہے، یہ کہنا۔ یہاں جہاں ہمیں ظاہراً روایت تو لگتا ہے کہ یہ روایت ہمیں قطع کی نفی کرا ہے، قطع کی عدم حجت کو ثابت کرا ہے،
لیکن ہمیں وہاں پر کیا کہنا پڑے گا؟ ہمیں وہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں مراد قطع کی حجت کی نفی کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد یہ کہنا چاہتا ہے کہ حکم فعلی پر علم تفصیلی حاصل ہونا ممکن نہیں، یہ ممنوع ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، کیوں؟ لِأَجْلِ مَنْعِ بَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ الْمُوجِبَةِ لَهُ، کیونکہ بعض حکم فعلی کے مقدمات کا حاصل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بعض حکم فعلی ہیں جن کے مقدمات تک رسائی حاصل کرنا، ان مقدمات کا حاصل کرنا چونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس وجہ سے ان احکام کے بارے میں علم تفصیلی حاصل ہونا انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا کہ فرض کر ہمیں کوئی روایت ملا، تو روایت تو ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ قطع کی نفی کر رہا ہے، قطع کی حجت کو چھین رہا ہے، لیکن ہم اس قطع کی حجت کی نفی مراد نہیں لیں گے، بلکہ کیا مراد لیں گے؟ اسے ہمیں یہ مراد لیں گے کہ یہاں اس سے قطع کی حجت کی نفی کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حکم فعلی پر علم تفصیلی حاصل ہونا انسان کے لیے بس اوقات ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد مقدمات انسان کے پاس سے باہر ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کا علم تفصیلی ممکن نہیں، ولو اجمالاً۔ حاجی یعنی اس مقدمات پر آپ کو حاصل کرنا ولو اجمالاً، یہ مقدمات مربوط ہیں، ان مقدمات تک رسائی حاصل کرنا یہ اجمالاً بھی انسان کے پاس میں نہیں ہے، اس وجہ سے علم تفصیلی حاصل نہیں ہو سکتا، فتبر جائیے، لہٰذا آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ بس اب روایات کو ہم بیان کریں گے، آج بدھ ہے نا، جلدی تیار ہے نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ اطلب العلم، علم حاصل کریں، وتزینوا معه بالحلم والوقار، فقط اکیلا علم نہیں بلکہ علم کے لیے بعض چیزیں زینت بھی ہوتے ہیں، اس زینت کی وجہ سے وہ علم جو ہے پہلے سے زیادہ آپ کے لیے جو ہے یعنی آپ کے لیے انسان کے لیے خوبصورت لگتا ہے، انسان کے ساتھ جچتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زینت کیا ہے؟ حلم اور وقار۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم زیادہ تر ہم کہتے ہیں کہ انسان کو حلیم ہونا چاہے، حلم ہونا چاہیے، لیکن حلم مطلب کیا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے کہ غالباً ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ حلم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قوت غضبیہ رکھ لیا ہے نا، قوت غضبیہ، انسان کے اندر خدا نے بہت سارے خصوصیات دی ہیں، بہت سارے جس طرح قوت وہمیہ ہوتا ہے، قوت شہویہ ہوتے ہیں، اسی طرح قوت غضبیہ ہے، انسان کے ناراض ہونے کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر، کہ جب انسان غیر فطری چیز ہوتا ہے، جب ان کی طبیعت کے ساتھ کوئی ناگوار گزرنے والی کوئی کام انجام پاتا ہے یا کوئی بات ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اندر سے جو قوت غضبیہ وہ بیدار ہو جاتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کا نام حلم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو افراط و تفرید کے راستے بجائے کے درمیانے راستے میں رکھنا، نہ آپ قوت غضبیہ کو حد سے زیادہ استعمال کریں جو کنٹرول سے باہر ہو جائیں، یعنی آپ غصیلا ہو جائیں، ہر جگہ پر آپ اپنے غصے کو اتاریں، جہاں پہ غصے کو اتارنا چاہیں وہاں بھی اتاریں، جہاں غصے کو نہیں اتارنا چاہیں وہاں بھی اتاریں، یہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جہاں پر غصے کو استعمال کرنا چاہے وہاں نہ کرے، یہ بھی حلم کے خلاف ہے۔ اعتدال میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اعتدال میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو درمیانے حد میں رکھیں، نہ افراط ہو کہ حد سے زیادہ آپ اس کو کنٹرول سے باہر کریں، نہ تفریط ہو کہ جہاں ضرورت ہو تب بھی آپ استعمال نہ کریں، ایسا درمیان اعتدال میں رکھنے کا نام ہوتا ہے حلم اور وقار۔ اور وقار میں ایک اضافی چیز ہوتا ہے کہ اس میں جلپنی نہ ہو، کسی کام میں انسان جو ہے ہلکا پنی سے کام نہ لے، جلپنی سے کام نہ لے، بلکہ سکون اور وقار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تو لہٰذا علم حاصل کرو اور اس علم کے ساتھ حلم اور وقار بھی، اس کو بھی اپنا زینت کرا دو، اب اس کے ساتھ بھی مزین ہو جاؤ، یہ بھی آپ کی زینت ہے، علم کے ساتھ حلم و وقار بھی انسان کی زینت ہے، اس کو بھی اپنانا چاہیں، ایک بات۔ اور اگلی جو بات ہے وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ، آپ تواضع سے کام لو، تواضع اختیار کرو ان افراد کے سامنے کہ لمن تعلمونہ العلم، کہ جن کو آپ علم سکھا رہے ہیں، تعلمون آپ کو دوسرے کو سکھاتے ہیں نا، ایک دفعہ آپ خود استاد ہیں دوسروں کو علم سکھا رہے ہیں، ایک دفعہ آپ شاگرد تھے دوسروں سے علم لے رہے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہتے ہیں کہ لمن تعلمونہ العلم، جن کو آپ علم دے رہے ہیں، آپ استاد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں، تو آپ کے شاگردوں کے سامنے کس سے کام لو؟ تواضع سے کام لو، انکساری سے کام لو، ایسا نہیں کہ میں استاد ہوں وہ شاگرد کی، کہ آپ انہیں جو ہے تکبر نہ جتائیں، یعنی آپ نے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، تکبر سے کام نہ لے لیں کہ ان کو مثلا شاگرد کے نظر میں جو ہے وہ مکمل اس کو جو ہے اہمیت ہی نہ دے دیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے سامنے تواضع سے پیش آؤ جن کو آپ علم دے رہے ہیں۔
وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُم مِّنْهُ الْعِلْمَ، دوسری طرف آپ ان افراد کے سامنے بھی تواضع سے کام لو کہ جن سے آپ علم لے رہے ہیں، یعنی استاد، اپنے استاد کے سامنے بھی تواضع سے پیش آئے، فروتنی سے ان کے سارے سے پیش آ جائے، یہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ، اور تم علماء جبارین میں سے نہ ہو جاؤ۔ علماء جبارین سے مراد متکبر، جو ہمیشہ تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کے چلنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ فَيَذْهَبُ بِحَقِّكُمْ فَيَذْهَبُ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر آپ کا جو تکبر، جو کہ ایک باطل صفت ہے، وہ آپ کے حق چیز کو بھی کیا کرے گا؟ ضائع کرے گا۔ ضیاء سے پانا تھا یہاں، یذہب پہ مانا ضیاء کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے اندر جو باطل صفت ہے نا، کوئی بھی وہ باطل صفت آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ حق صفات کو بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ ضائع کر دیتا ہے، پھر آپ کے حق صفات بھی آپ کا کام نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر اس بہت خوبصورت حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں نتیجہ نکالنا چاہے کہ انسان اور عالم کے لیے علم سے بھی بڑھ کر حلم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر حلم نہ ہو اور انسان غصلہ ہو، اپنے قوت غضبیہ پر کنٹرول نہ پائیں، نہ کر سکے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بعد میں وہ انسان، اس کی عزت نفس بھی مجروح ہو جاتا ہے، پھر انسان کی زبان بے لگام ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی زبان بے لگام ہوتا ہے، پھر جب غصہ اپنے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، پھر انسان عادی حالت سے نکل جاتا ہے، اپنی طبیعی حالت سے نکل جاتا ہے۔ طبیعی حالت سے نکلنے کے بعد اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر ہر شخص کے سامنے وہ غلط جو بیانی سے کام لیتے ہیں، گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، یا بدزبانی سے کام لیتے ہیں۔ بعض افراد اپنے گرولو حد تک وہ ایسے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ سعد ابن معاذ کی بات ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی، یہ روایت سنی ہے کہ سعد ابن معاذ انتہائی پیغمبر اسلام کا مخلص اور انتہائی یعنی چاہنے والوں میں سے تھا، اور اس کا کفن جب وہ دنیا سے رحلت ہوئے تو پھر اس کا کفن، دفن اور جس طرح کی چیزیں بھی خود پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، اور یہاں تک کہ اس کو قبر میں اتارتے وقت بھی پیغمبر اسلام نے خود ان کو قبر میں اتارا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی ماں بہت اس نے فخر کرنے لگی، اس کی ماں نے بہت فخر کرنے لگی کہ تم کتنا خوش قسمت ہو کہ تمہیں پیغمبر اسلام نے خود یعنی کفن دفن کا بندوبست کر کے تمہیں دفن کر دیا۔ تو پھر وہاں پہ پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں کہ تم جتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے جو ہے بیٹے پر جو ہے قبر کا عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ سوال ہو جاتا ہے، صحابہ تعجب کرنے لگے، بھئی اتنا زیادہ عبادت گزار بنتا ہے جس سے کبھی کوئی غلطی انجام ہمیں دیکھا نہیں ہے، کسی قسم کی غلطی کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو اتنے یعنی عظیم شخصیت کے مالک انسان کو بھی کیا عذاب قبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ کیونکہ یہ باقی حوالے سے تو سب ٹھیک تھا، لیکن اپنے گھر والوں کے حوالے سے اس کا رویہ تھوڑا سخت تھا، اور ان کے ساتھ وہ زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا علم نہ ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اس کا علم فائدہ نہیں دیتا ہے، علم کا فائدہ نہیں دیتا۔ جب انسان بدزبان ہوتا ہے، قوت غضبیہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، تو پھر اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دعا ہے خدا ہم سب کو امام معصومین علیہ السلام کے ان قیمتی فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔